ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. جس طرح سے نورانی قاعدہ کا سبق تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 مکمل ہوا، اب یہاں پر تختی نمبر 3 شروع کیا جا رہا ہے. تختی نمبر 3 میں حرکات کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے. حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھنا ہے اب اس کو سمجھیے. آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو پڑھیں گے کیسے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، ان کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تو ہے حرکات، یہ جمع اس لیے اس کو حرکات کا. اب جس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت آئی تو اس کو کہیں گے متحرک. حرکت والے لفظ کو متحرک کہتے ہیں. جس طرح ٹوپی پہننے والے کو ٹوپی والا، زبر زیر پیش جس پر آئے اس کو متحرک حرکت والا کہا جاتا ہے. یہ بات تم کو سمجھ میں آ گئی کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اب یہاں پر اس کے اندر ایک چیز اور ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. اب سمجھیے یہاں پر یہ ہے الف، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا گیا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کچھ نہیں ہے. لیکن جہاں الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ گیا تب یہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر زبر آیا، زیر آیا، پیش آیا، کوئی بھی حرکت آئے، اب یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. کیا بن جائے گا؟ حمزہ. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اس میں دو چیز ہوئی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. اب ان کو پڑھنا کیسے؟ یہ دیکھیے پڑھنا کیسے. پہلا لفظ ہے الف کے اوپر حمزہ زبر آ گیا، حمزہ زبر با زبر ب تا زبر ت. اس کو با زبر با غلط، کھینچنا نہیں ہے. با زبر ب تا زبر ت ثا زبر ث. یہ الفاظ اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے، ثا زبر ث، یہاں تک کہ یا تک ہم کو پڑھنا ہے. جیم زبر ج، ح زبر ح، خو زبر خو. غلطی کرنے والے ایک جگہ غلطی کرتے، کیا ہے وہ؟ یہاں پر دال زبر دال پڑھ لیتے. کیا ہے یہ؟ دال زبر د، رو زبر رو، سین زبر س. اسی طرح صاد زبر سو، صاد زبر صاد، یہ غلط ہے، صاد زبر سو. تو اس طرح ہم کو جلدی پڑھنا ہے. اور زبر کی آواز جو ہوتی ہے اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے. حمزہ زبر اس کو کہتے ہیں اوپر، حمزہ زیر ای دیکھو نیچے، حمزہ پیش او سامنے. تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کو، پیش کی آواز سامنے کو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم نے جب یا تک پڑھ لیا، حمزہ زبر ا سے لے کے یا زبر یا تک، اب اس کے بعد میں الفاظ کو ملانا شروع کرنا ہے. پہلا لفظ آپ کو ملے گا دروس. دروس دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے ہجہ اور ایک ہے روا. ہجے کس کو کہتے ہیں؟ ہجے کہتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو، دال زبر د، رو زبر رو. اب دونوں کو ملاؤ، درو، سین زبر س. اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا، دروس. ہجے سمجھ میں آیا؟
دال زبر د را زبر را در سین زبر س درس. آگے بات سمجھ میں؟ تو روا پڑھنے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ آپ روا سناؤ تو ڈائریکٹ درس. کوئی کہ ہجے کرو دال زبر د را زبر را در سین زبر س درس. اب قاعدے میں لکھا ہوگا کیسے؟ درس ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد. اس طرح سے نورانی قاعدے میں لکھا ہوگا. اب آپ کو زبر کو کس طرح پڑھنا تھا وہ میں نے بتا دیا، ہجے کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، روا کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ کا کام ہے کہ الفاظ کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے. جیسے ودا میں لکھ کے بتا رہا ہوں، واو زبر و تال زبر د دونوں کو پڑھیں گے ودا عین زبر ع ودع. سمجھ میں آ گئی بات؟ ودع عبد عین زبر ع با زبر ب عب دال زبر د عبد. اسی طرح ہم زبر کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہے زیر. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیر کی آواز نیچے کو جائے گی. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خو زیر خی، دال زیر دی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح سے ہم کو نیچے تک پڑھنا ہے. فا زیر فی، قوف زیر قی، سین زیر سی، حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی. یہ الگ الگ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سہولت ہو. تو اسی طرح آپ کو حمزہ زیر ای سے لے کر یا زیر ای تک پڑھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی ری. اب تینوں کے اوپر زیر ہے. تو میں نے پہلے کہا تھا کھینچنا نہیں ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، غلط. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. تو یہ دو کی مثال زیر کی. اب دیکھو زبر اور زیر کو کیسے پڑھنا ہے. ردیف را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیفا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح حمید، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمید. آپ نے اس کو ہا کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر زبر ہے ہا، میم زیر می، میم کے نیچے زیر ہے حمی، دال کے اوپر زبر ہے حمید. کلیئر ہو گئی بات؟ تو آپ اسی طرح پڑھیں گے ابنی، ردیفہ، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعب، شریب، عمیل، بریق. اس طرح آپ کو نیچے تک پورا پڑھ کر جانا ہے اور اسی طرح آپ ہجے کرتے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی سامنے. حمزہ پیش او، با پیش بو، او بو تو، غلط. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. اسی طرح دال پیش دو، زا پیش زو، عین پیش عو، صاد پیش سو، میم پیش مو، واو پیش وو. اس کو بھی جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اب اس کی مشق کیسی ہے؟ پہلا لفظ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو. تینوں کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ حرکات زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. تو پیش کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. تو روا کیسے پڑھیں گے؟ رسولو. اور ہچے کرنا رہے گا تو را پیش رو. تو آپ ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ ہجے کر کے پڑھو.
جب ہجے اچھی طرح پڑھنے آ جائے تو پھر آپ اس کو روا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب رسولو سدوسو فقیدہ. اب یہاں پر دیکھو فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبر د فقیدہ. فا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اب دیکھو یہاں پر تینوں حرکت آ گئی، زبر بھی آ گیا، زیر بھی آ گیا اور پیش بھی آیا. تو یہاں پر مثال سے بتا دیا کہ تینوں کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. تینوں کون؟ زبر زیر پیش. دیکھو پیش فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبر دا فقیدہ. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے ہمیں زبر زیر پیش کی مشق جو مکمل ہوئی، اور ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ رسولو سدوسو فقیدہ قتل نکس کرم علم ہدی صحف وسع قدر نصر. دیکھو سب کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی کوئی کھینچنا نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے حرکات کی تعریف میں پڑھ لیا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کو، پیش کی آواز سامنے کو. تو آپ اس طرح سے الفاظ کو ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے اور خوب اچھی طرح سے اس کی مشق کریں گے. جتنا مشق کریں گے، جتنا آپ پڑھیں گے، اتنا اچھا آپ کو پڑھنا آئے گا.